تفسیر دیکھیے، دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 249 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر جدا ہوا تو کہا بے شک اللہ ایک نہر کے ساتھ تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، پس جس نے اس میں سے پیا تو وہ مجھ سے نہیں، اور جس نے اسے نہ چکھا تو بے شک وہ مجھ سے ہے، مگر جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر کے پانی لے لے۔ تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے اس سے پی لیا۔ تو جب وہ اور اس کے ساتھ وہ لوگ نہر سے پار ہو گئے جو ایمان لائے تھے تو انہوں نے کہا آج ہمارے پاس جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلے کی کوئی طاقت نہیں۔ جو لوگ سمجھتے تھے کہ یقیناً وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا کتنی ہی تھوڑی جماعتیں زیادہ جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئیں، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر بالجنود لشکروں کے لفظ سے ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کی بہت بڑی تعداد لڑنے کے لیے نکلی تھی، لہٰذا طالوت نے ان کی اطاعت، بھوک پیاس اور میدان جنگ میں صبر کا امتحان لینا ضروری سمجھا، تاکہ صرف وہ شخص جائے جس میں یہ صفات موجود ہوں۔ مگر اس امتحان میں تھوڑے سے لوگ کامیاب ہوئے، باقی ناکام ہو گئے۔ کامیاب ہونے والے نہر سے پار ہوئے تو دشمن کی تعداد دیکھ کر ان میں سے کچھ کمزور ایمان والے کہہ اٹھے کہ ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے کی کوئی طاقت نہیں۔ مگر پختہ ایمان والوں نے، جنہیں اللہ سے ملاقات کا یقین تھا، ان کی ہمت بندھائی کہ لڑائی میں قلت و کثرت فیصلہ کن نہیں ہوتی، اللہ کا حکم فیصلہ کن ہوتا ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو تھوڑی جماعتیں صبر اور استقامت کی وجہ سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس قسم کے بے شمار واقعات موجود ہیں۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق کو دیکھ لیجئے۔ جنگ موتا میں مسلمان 3000 اور دشمن 2 لاکھ تھے۔ لہٰذا ان کا ٹیسٹ کیا گیا کہ یہ نہر تو آ گئی ہے راستے میں، لیکن پانی نہیں پینا، بڑی ضرورت ہے تو چلو بھر کے پانی لے لیں۔ لیکن زیادہ لوگوں نے پانی پی لیا، اور جب نہر پار کر کے پہنچے تو بعض وہ لوگ جن کا ایمان کمزور تھا کہنے لگے کہ دشمن تو بہت زیادہ ہیں۔ لہٰذا جو مومن تھے انہوں نے حوصلہ دیا کہ اپنے آپ کو کمتر مت جانو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، فتح اور نصرت اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ ساز و سامان یا تعداد کثرت، ساز و سامان یا تعداد کی کثرت سے فتح اور نصرت حاصل نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ بعض اوقات تھوڑی سی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
بخاری کی روایت ہے، حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ مجھے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جو بدر میں شریک تھے کہ ان کی تعداد طالوت کے ساتھیوں کے برابر تھی جو نہر سے پار ہوئے تھے، 310 سے کچھ زیادہ۔ حضرت برا کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کے ساتھ کسی مومن کے سوا کوئی پار نہیں ہوا۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اس کو ہائی لائٹ کیجئے گا، قرآنی دعا ہے یہ، ویسے بھی یاد کرنی ہے آپ نے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے ہوئے تو کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم ثابت رکھ اور ان کافر لوگوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ افرغ علینا، یہ باب افعال سے امر کا صیغہ ہے جس کا معنی برتن انڈیل کر خالی کرنا ہے۔ یعنی انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب ہم پر پورا صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم ثابت رکھ اور کافروں پر ہماری مدد فرما۔ یہ بڑی ہی جامع دعا ہے، اس سے صبر بھی آتا ہے، ثابت قدمی بھی ملتی ہے، اور جب بندہ ثابت قدم ہو تو نصرت الہی بھی ملتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کے لیے میدان جنگ میں بھی تیاری کے باوجود سب سے بڑا ہتھیار اللہ پر اعتماد اور اس سے دعا ہے۔ ہمارے لیے بھی یہی لیسن ہے، یہی سبق ہے کہ اسباب ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا نہ چھوڑیں اور اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کریں۔ لہٰذا جب اہل ایمان جو کہ اصحاب طالوت تھے قلیل تعداد میں تھے، اپنے دشمن اصحاب جالوت کے مقابلے میں آئے جو کہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، تو انہوں نے یہ دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ تو انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دی اور حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے بادشاہی اور دنائی عطا فرمائی اور جتنا کچھ چاہتا تھا سکھا دیا۔ اور اگر اللہ کا لوگوں کو ان کے بعض کو بعض کے ساتھ ہٹانا نہ ہوتا تو یقیناً زمین برباد ہو جاتی، اور لیکن اللہ تعالیٰ جہانوں پر بڑے ہی فضل والا ہے۔ چنانچہ ان تھوڑے سے مسلمانوں نے جالوت کے لشکروں کو اللہ کے حکم سے شکست دی، اور حضرت داؤد علیہ السلام جو اس وقت ایک سپاہی تھے، انہوں نے کفار کے بادشاہ جالوت کو قتل کر دیا، جس کے نتیجے میں طالوت نے ان کو سلطنت دی، جس کے نتیجے میں طالوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں سلطنت اور حکمت یعنی نبوت عطا فرمائی اور پھر جو چاہا سکھایا۔ اور ان کو سکھائے گئے علوم میں سے قرآن مجید میں ان کے اسلحہ سازی کے علم، اسلحہ بنانا، پرندوں کی بولی کا علم، علم اور حکمت یعنی قوت فیصلہ کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ہوش الہانی یعنی ہوش الہانی سے پڑھتے تھے، اور پرندوں اور پہاڑوں
کہ ان کے ساتھ تسبیح کرنے کا بھی ذکر آیا ہے کہ جب وہ تسبیح کرتے تھے نا تو پرندے اور پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اتنا خوبصورت پڑھتے تھے وہ۔ کون؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی سے نوازا، علم عطا کیا، حکمت دی، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ساتھ ہٹاتا نہ تو زمین برباد ہو جاتی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ایک قوم کے ساتھ دوسروں کو نہ ہٹاتا، جیسے اس نے بنی اسرائیل سے ان کے دشمن کو طالوت کے جہاد اور داؤد علیہ السلام کی شجاعت سے دور ہٹایا، اور دشمن تباہ اور ہلاک ہو جاتے ہیں ایسے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 40 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو بے شک یہ جو راہبوں کے گرجے ہیں، عیسائیوں کے گرجے ہیں، یہودیوں کے عبادت خانے ہیں، مسلمانوں کی مساجد ہیں جن میں اللہ کا بہت سا ذکر کیا جاتا ہے، یہ گرائی جا چکی ہوتی۔ لہذا اللہ تعالیٰ دشمن کو شکست دلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اہل عالم پر بڑا مہربان ہے، یعنی اپنے احسان اور رحمت کے باعث بعض لوگوں کو بعض سے ہٹاتا رہتا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم انہیں حق کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں، اور بے شک آپ تو یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ یعنی پچھلی امتوں کے یہ واقعات جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، یہ آپ کے نبی صادق ہونے کی واضح دلیل ہے، کیونکہ آپ نے انہیں نہ کسی کتاب میں پڑھا ہے اور نہ کسی سے سنا ہے، پھر بھی انہیں اسی طرح ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل بھی ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ کافروں کی طرف سے آپ کی رسالت کے انکار پر انتہائی تاکیدی الفاظ ان اور لام تاکید کے ساتھ آپ کی رسالت کا اس بات ہے۔ کافر آپ کی رسالت کے انکاری تھے۔ سورہ الرعد آیت نمبر 43 میں آتا ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں تو کسی طرح رسول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار کا رد کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بلا شبہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ یہ دوسرا پارہ آپ کا مکمل ہوا۔ در حقیقت قرآن مجید کے پارے یہ منازل ہوتی ہیں، ایک سیڑھیاں ہیں جو ہم طے کرتے ہیں۔ یہ دوسرا سٹیپ ہے جو مکمل ہوتا ہے، 2 رکعت ادا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ سے دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو پڑھ رہے ہیں ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اور آپ نے ہوم ورک کرنا ہے، اس پارے سے آپ نے کیا سیکھا، کوئی سے 5 نکات لکھیے جو آپ نے اپنے عمل میں تبدیلی لائی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس پارے کا خلاصہ لکھیے، کوئی سے 3 نکات لکھنے ہیں، اس کا خلاصہ کیا ہے، کیا سمجھ میں آیا آپ کو، سیکھا کیا ہے، وہ جو آپ نے چینج کیا ہے نا اپنے عمل میں، وہ 5 نکات لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو علمی اعتبار سے جو سمجھ آیا ہے۔ چلیے تیسرا پارہ دیکھیے، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ یہ رسول ہم نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی،
ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور ان کے بعض کو اس نے درجوں میں بلند کیا، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دیں اور اسے پاک روح کے ساتھ قوت بخشی، اور اگر اللہ چاہتا تو جو لوگ ان کے بعد تھے آپس میں نہ لڑتے، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی، اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا، تو ان میں سے کوئی تو وہ تھا جو ایمان لایا، اور ان میں سے کوئی وہ تھا جس نے کفر کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، اور لیکن اللہ وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تلک الرسل، اس سے وہ رسول مراد ہیں جن کا اس صورت میں ذکر آیا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ انبیاء درجات میں مختلف ہیں اور فضیلت میں ایک دوسرے سے زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 55 میں، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور بے شک یقیناً ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت بخشی۔ منہم من کلم اللہ، اس سے مراد کیا ہے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے سورہ النساء آیت نمبر 164 میں، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، خود کلام کرنا۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، یہ بات اسی آیت میں پہلے بھی گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، ان میں سے بعض کو درجات میں بلند کیا ہے۔ اس سے ایک خاص شخصیت کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے جسے سب جانتے ہیں، اس لیے نام لینے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں آتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس میں بھی اس بندے کا نام بتانے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ کون ہے؟ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہٰذا اس آیت کی تفصیل یہ ہے کہ فضیلت دو طرح کی ہے، ایک مجموعی فضیلت اور دوسری جزوی فضیلت، یعنی کسی ایک چیز میں دوسروں سے بڑھ کر ہونا۔ مثلا یوسف علیہ السلام، وہ خود، ان کے والد، ان کے دادا پردادا نبی تھے، یہ فضیلت کسی اور رسول کو حاصل نہیں۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اکرم الناس، یعنی سب لوگوں سے زیادہ معزز کہا ہے، بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 60 ہاتھ قد عطا فرمایا تھا اور انہیں اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ یہ آدم علیہ السلام کی جزوی فضیلت ہے۔ مجموعی طور پر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، یہی صحیح عقیدہ ہے اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ ترمذی میں آتا ہے، خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا قیامت کے دن سردار ہوں گا اور اس میں کوئی فخر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے لیے قرآن مجید ہی کافی ہے، دوسرے تمام انبیاء کے معجزات ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئے، جبکہ قرآن مجید قیامت تک باقی ہے۔ لہٰذا کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، جیسے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 55 میں آتا ہے، لَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔
اور بعض کے مرتبے بلند کیے۔ جزوی طور پر فضیلت بھی ہے، کھلی طور پر بھی ہے، لہٰذا یہ عقیدہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت مجموعی طور پر سب سے زیادہ ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی نے باہم گالی گلوچ کی۔ مسلمان نے کہا اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہان والوں میں سے منتخب کر لیا، اور یہودی نے قسم کھاتے ہوئے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہانوں پر منتخب کیا۔ تو مسلمان نے یہودی کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ یہودی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس مسلمان کی شکایت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو۔ یہ کس نے فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قیامت کے دن لوگ بے ہوش ہوں گے، چنانچہ سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کی ایک جانب کو پکڑے ہوئے ہوں گے، نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے یا ان میں سے ہوں گے جن کو اللہ نے اس بے ہوشی سے مستثنیٰ کر رکھا ہے۔ یہ صحیح بخاری میں آتا ہے۔ ایک روایت میں الفاظ کچھ اس طرح ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، انبیاء کرام کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو۔ اچھا جی، اب یہ دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں۔ ایک میں یہ آیا کہ ہم نے دیکھا جزوی فضیلت ہے اور مجموعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضیلت نہ دو، تو اس میں تطبیق کیا ہے؟ علماء کرام نے اس کے مختلف جوابات دیے ہیں، جن میں سے واضح ترین جواب دو ہیں۔ نمبر 1 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے کہ میری فضیلت ایسے انداز سے بیان نہ کرو جس سے دوسرے انبیاء کی فضیلت کو کم کیا جاتا ہو، کیونکہ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان اور یہودی کے جھگڑے کے موقع پر فرمائے تھے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ کسی نبی کو ایک ایک چیز میں دوسرے انبیاء سے افضل نہ بتاؤ، کیونکہ جزوی فضیلت کسی بھی نبی کی ہو سکتی ہے، جیسے میں نے آدم علیہ السلام کی بتائی۔ ٹھیک ہے۔ امام شوکانی لکھتے ہیں اس آیت سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، لیکن حدیث میں فضیلت دینے سے جو منع فرمایا ہے اس سے مراد مقابلے کی صورت ہے یا جزوی فضیلت مراد ہے۔ فتح القدیر میں آتا ہے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، یہاں البینات سے مراد واضح دلائل اور معجزات ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 87 میں آپ پڑھ چکے ہیں وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلے نشانات بخشے اور روح القدس سے ان کی مدد بھی کی گئی۔ تو جب کوئی نبی تمہارے پاس آئے، پیغمبر تمہارے پاس آئے، ایسی بات لے کر آئے جن کو تمہارے نفس نہیں چاہتے، تو تم سرکش ہو جاتے ہو۔ ایک گروہ جھٹلاتا ہے اور ایک تو قتل بھی کرتا ہے۔ لہٰذا پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے واضح دلائل دیے تھے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 49 میں بھی آتا ہے
یہ آیات آپ نے لکھنی ہے، اور روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ لہٰذا انبیاء کے جو پیروکار لوگ تھے سب دلائل دیکھنے کے بعد ضد اور عناد کی وجہ سے اختلاف میں پڑ گئے۔ لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ اس اختلاف کی بنا پر آپس کی لڑائی اللہ کی حکمت اور اس کی مشیت سے ہے۔ ایسا کیوں ہوا، مختلف مذاہب کیوں ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس کا جواب ہمارے فہم سے بالا تر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک حد تک اختیار دیا ہے، پھر انسان کو بھی اپنے اختیار کے تحت رکھا ہے۔ ایک حد تک تو اختیار دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جیسے زندگی موت ہے اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اس کی حکمت وہی جانتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تقدیر اللہ کا ایک راز ہے جو ہم سے چھپا ہوا ہے، لہٰذا معلوم کرنے کی کوشش کا کچھ فائدہ نہیں، بلکہ مان لینا چاہیے وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 23 میں آتا ہے لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وہ جو کام کرتا ہے اس سے سوال نہیں کیا جائے گا، اور یہ جو لوگ ہیں ان سے سوال کیا جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا، پھر یہ دنیا نہیں ہوتی، دارالامتحان نہ ہوتا، پھر تو یہ جنت ہوتی۔ لہٰذا یہاں پر ٹیسٹ یہی ہے، اور ایسا کیوں ہوا یہ سوال ذہن میں نہیں آنا چاہیے، یعنی اللہ کی قضاء و قدر کے مطابق ہوا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ تفسیر مکمل ہوئی اس کی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔